اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ. ہر آدمی چاہتا ہے میں اللہ تک پہنچ جاؤں, مجھے اللہ مل جائے, میری دنیا بھی بن جائے, قبر بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. تو راستہ تو کا ایک ہی ہے, ہائی وے تو کا ایک ہی ہے. وہ کون سا راستہ جو اللہ سے ملا دے, وہ کون سا راستہ جو اللہ تک پہنچا دے, وہ کون سا راستہ جس سے دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. فرمایا وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ کو پانا ہے تو پیارے نبی کے نقش قدم پر, آپ کی سنتوں کے ساتھ, آپ کے طریقوں سے ہٹ کر نہ آج تک کسی کو اللہ ملا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو اللہ ملے گا. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ابھی کہا نا مسلمان دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, یہ بغداد کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو بغدادی کہتے ہیں, بڑے اللہ والے تھے. پہلے اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے, بعد میں توبہ کی, اللہ کی طرف آئے اور روحانی دنیا کے پہلوان ہو گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اور جتنے بھی اللہ والوں کا نام سنے نا تو سمجھ لو نا کہ یہ سنتوں پہ چلنے والے, ورنہ اللہ ان کو کبھی قبول نہیں کرتا. صرف ذکر و اذکار سے انسان اللہ کا نہیں ہو جاتا, صرف درود شریف اور قرآن پڑھ لینے سے, نمازیں پڑھ لینے سے انسان اللہ کا نہیں ہو جاتا. یہ سب چیزیں اللہ کے بہت قریب کرتی ہے, لیکن بیس پیارے نبی کی سنت ہے. جب تک آپ کی سنتوں پہ نہیں آئے گا اللہ نہیں ملے گا. اللہ کو پانا ہو تو پیارے نبی کی سنت ہے. آج بھی دنیا میں جتنے اللہ والے موجود ہیں, اگر ان کو چیک کرنا ہے, ان کو پرکھنا ہے کہ یہ واقعیتاً اللہ والے ہیں یا نہیں, کیسے پتا چلے؟ کہ ان کی زندگی میں سنتیں دیکھو, ان کی زندگی میں سنتیں ہیں یا نہیں. اگر سنتیں ہیں تو یہ اللہ والے ہیں, اور اگر سنتیں نہیں 24 گھنٹے ذکر و اذکار کرے پھر بھی اللہ والے نہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ایک شخص نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے, سبزی والوں کے پاس, لوہے والوں کے پاس, کپڑے والوں کے پاس, تو اللہ والوں کے پاس. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ, ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ابھی مجھے انکلیشور جانا ہے اور راستہ نہیں دیکھا ہوا ہے, کیا کروں؟ مجھے پتا چلا ایک شخص ہے, اس نے انکلیشور کا مجھے جہاں جانا ہے نا وہاں کا راستہ دیکھا ہوا ہے. فرمایا کہ بہت محنت نہ کرو, فکر نہ کرو, کوشش نہ کرو, بہت زیادہ سوچو نہیں, اس نے راستہ دیکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ چلے جاؤ, آپ عافیت سے انکلیشور پہنچ جائیں گے. ابھی مجھے اس عبادت خانے میں آنا تھا, راستہ نہیں دیکھا تھا, لیکن کوئی فکر نہیں, ٹینشن نہیں. کیوں؟ جنہوں نے راستہ دیکھا ہے میں ان کے ساتھ آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جگہ صحیح ہے, ایڈریس صحیح ہے. اللہ تک پہنچنا ہے, کیسے جائیں؟
اللہ والوں نے راستہ دیکھا ہوا ہے, کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ, ان کی معمولات کی پابندی کرو, ان کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل کرو, وہ اللہ تک پہنچے ہیں, انشاءاللہ آپ کو صحیح وے ملا ہے, آپ بھی اللہ تک پہنچ جائیں گے. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ, ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ, کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جنہوں نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے, حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. جب کسی کو کوئی اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے, اسے جینا بھی آ جاتا ہے, اسے مرنا بھی آ جاتا ہے. لیکن اللہ والے کون؟ میں نے آپ کو پہلے پہچان بتائی, جن کی زندگی میں سنتیں ہیں وہ اللہ والے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے ایک خاص خادم ملے مجھے حرم شریف میں, بیت اللہ شریف کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی بڑی خدمت کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا, پیر صاحب کے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ نا, پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کی تار اللہ کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے, ان کی برکت سے لوگ توبہ بہت کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بہت آ رہے ہیں, ان کا فیض پوری دنیا میں عام بہت ہو رہا ہے, اور آپ پیر صاحب کے ساتھ رات دن رہتے ہیں, ان کے ساتھی ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں, ہم بھی وہ کر لیں تو ہمیں بھی اللہ مل جائے. اس نے کہا, اتنے وقت سے ساتھ میں ہوں, آج تک بھی پیر صاحب کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا. ذکر و اذکار کا معمولات کا تو زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ سنتوں پہ چیک کرتے ہیں. سنتوں پر ہے تو اللہ والا ہے, سنتیں نہیں تو اللہ والا نہیں, ریجیکٹ. تو الحمدللہ اتنے وقت سے میں ساتھ میں ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پیر صاحب نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا. اللہ کریں کہ ہم لوگ سنتوں کو فوکس کریں. آج ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت غفلت ہے. آپ کہیں گے کیا غفلت ہے؟ ابھی سونے سے پہلے کی دعا کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے, اللہم بسمک اموت واحیا. لیکن یاد ہے تو کہ یاد ہے. کب یاد کی تھی؟ مکتب میں. ہر وقت یاد رہتی ہے کہ جی ہاں ہر وقت یاد رہتی ہے. کب بھول جاتے ہیں؟ کہ سونے سے پہلے. دعا یاد بھی ہے, یاد بھی کی ہوئی ہے, بھول کب جاتے ہیں؟ کہ سونے سے پہلے. کیوں؟ وہ سنتوں کی وہ اہمیت نہیں, سنتوں پہ چلنے کا وہ شوق نہیں, سنتوں میں کامیابی کا اتنا استحضار نہیں. بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے کہ یاد ہے؟ باہری بسم اللہ پڑھ لیا جائے. جو آدمی بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یا کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, اس کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس کے سطر سے کھیل نہیں سکتا, اور شیطان کے برے اثرات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کپڑے چینج کرو تو فوراً بسم اللہ پڑھو. پہلے بیت الخلا میں اندر جا رہے ہو, باہر پہلے بسم اللہ پڑھو. دعا سے پہلے بسم اللہ. بسم اللہ پڑھتے ہی اب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لے گا شیطان سے. بسم اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا پڑھ لی, اب اندر جا رہے ہیں. اب آپ کو دعا یاد ہے کہ جی یاد ہے؟ کب یاد کی تھی؟ کہ مکتب میں. ہر وقت یاد رہتی ہے کہ جی ہر وقت یاد رہتی ہے. کب بھول جاتے ہیں؟ کہ بیت الخلا جانے سے پہلے ہی بھول جاتے. تو جب انسان سنتوں کے قریب ہوتا ہے نا تو دعا اس کو باہر ہی یاد آ جاتی ہے. جب انسان سنتوں سے دور ہو پھر اندر جا کے دعا یاد آتی ہے, پھر افسوس ہوتا ہے, لیکن بندہ دعا نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے کبھی بھی بغیر دعا کے اندر چلے گئے اور دعا یاد آئی, فوراً باہر آ جاؤ. 2 مرتبہ باہر آئیں گے تو انشاءاللہ باہر سے آپ کو دعا یاد آ جائے گی. اور اگر آپ نے اندر جا کے صرف افسوس کیا اور آپ باہر نہیں آئے تو موت تک یہی افسوس ہوتا رہے گا, دعا یاد نہیں آئے. ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے,
لیکن ماں باپ لوٹ کے نہیں آتے. اس کو قدر نہیں کہتے, اس کو افسوس کہتے. اسی لیے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر غفلت ہو رہی ہے اور بیت الخلاء میں اندر جانے کے بعد دعا یاد آ رہی ہے تو اپنے آپ کو سزا دو, فوراً باہر آؤ, دعا پڑھو, پھر اندر جاؤ. 2-3 مرتبہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دور سے بیت الخلاء کو دیکھ کے دعا یاد آ جائے. اللہ والوں کی خانقاہوں میں جاتا ہوں, دل بڑا ہو جاتا ہے. ان کی بیت الخلاء کے باہر دروازے پر لکھا ہوتا ہے دعا. دعا تو سب کو یاد ہے, کیا پڑھنی ہے وہ نہیں لکھا ہے, صرف اتنا لکھا ہے دعا. یعنی اس کو دیکھ کے دعا یاد آ جائے. اندر سے بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں, دروازہ کھول رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے دعا سامنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ استحزار ہے کہ سنتوں پہ ہی اللہ ملے گا. ایک شخص بہت بیمار تھے, ان کے ابو اس کو لے کر آئے. حضرت کے پاس, بہت بیمار ہے, آپ پڑھ کے دم کر دیجئے, کچھ دعا کر دیجئے. کہا حضرت تو ذرا فارغ ہونے گئے, رکیے. حضرت فارغ ہو کے باہر نکلے. کسی نے کہا کہ حضرت بیمار ہے, دعا کے لیے آئے ہیں. بول رکو تو صحیح, ابھی تو باہر نکلا ہوں. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی, اس کو پہ دم کر دیا. ارے آپ نے یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا؟ بولے جو سنتوں میں تاثیر ہے وہ تیرے اور میرے وظیفے میں نہیں. ابھی تو میں نے بہت پیارا عمل کیا ہے جس سے اللہ مل جاتا ہے. جو سارے خزانوں کا مالک ہے نا, وہ سنتوں پہ ملتا ہے. آج ہمارے یہاں بہت بڑی غفلت ہے, ہم لوگ سنتوں سے بہت دور. اور کچھ سنتوں پر عمل ہے, وہ بھی کوئی 10-15 سال پہلے ایک چلہ لگا تھا, اس میں سیکھ لی تھی وہی. ہر دکاندار سے پوچھو, روزانہ وہ نئی آمدنی دیکھتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا, آج کتنے کا غلہ ہوا, 20,000 کا, 25,000 کا, 30,000 کا. آپ کے پاس 10 کروڑ ہے, اس کی بات جانے دو, آج میں نے کیا کمایا. انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف سنتوں پہ اللہ ملتا ہے. زندگیاں گزر گئی, آج کا پورا دن گزرا, آج میں نے کتنی سنتوں کو سیکھا. کیا 2 سنتیں سیکھی میرے نبی کی؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا, آپ کا بولنا کیسا تھا, آپ اوپر کیسے چڑھتے تھے, آپ نیچے کیسے اترتے تھے, آپ جوتے کیسے پہنتے تھے, اتارتے کیسے تھے, آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے, کیسے اتارتے تھے, آپ غسل کیسے کرتے تھے. غسل تو ہم کرتے ہی ہیں نا, ہمارے نبی کیسا کرتے تھے ویسا کر لو. وضو تو ہم کرتے ہی ہیں نا, ہمارے نبی جیسا کرتے تھے ویسا کر لو. ہم رات تو سوتے ہی ہیں نا, ہمارے نبی جیسے سوتے تھے ویسے سو جاؤ. ہم صبح تو اٹھتے ہی ہیں نا, ہمارے نبی جیسے اٹھتے تھے ویسے اٹھ جاؤ. ہم سر میں تیل تو ڈالتے ہیں نا, ہمارے نبی جیسے سر میں تیل ڈالتے تھے ویسے تیل ڈال دو. ہم مسجد میں تو آتے ہیں نا, ہمارے نبی کے طریقے پر آ جائیں. باہر تو جاتے ہیں نا, ہمارے نبی کے طریقے پر آ جائیں. ہم پانی تو پیتے ہیں نا, ہمارے نبی کے طریقے پہ پی لیں. ہم کھانا تو کھاتے ہیں نا, ہمارے نبی کے طریقے پہ کھا لیں. یوں فرمایا کم سے کم 24 گھنٹے کی سنتیں تو سیکھ لے. ہمارے نبی صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کیا کرتے تھے, آپ کا اٹھنا کیسا تھا, آپ کا چلنا کیسا تھا, آپ کا مسجد جانا کیسا تھا, مسجد میں کیسے جاتے تھے, مسجد سے کیسے نکلتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, غسل کیسے کرتے تھے, وضو کیسے کرتے تھے. آج یہ بیزک جو سنتیں ہیں انسان اس سے بھی دور ہے. 40 سال ہو گئے تیل ڈالتے ڈالتے, پتہ نہیں پیارے نبی کیسے ڈالتے تھے. سیکھنے کی کوشش نہیں کی. وہ محبت تو ہے لیکن دل کی اتنی گہرائیوں میں نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور اس لیے سفر کروں کہ ہمارے نبی سر میں تیل کیسے ڈالتے تھے آپ بتا دیں. یہ بہت افسوس کی بات. آج ساری پریشانیاں اس لیے, سارے حالات اس لیے. مولانا نماز بھی پڑھ رہے, ذکر بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں 51 سنتیں ہیں, 30 سال سے پڑھ رہے ہیں. کیا آپ کو اس میں سے 11 بھی یاد ہے؟ اگر 10 دن اس پر فوکس کیا ہوتا تو 51 سنتوں پہ عمل ہوتا اور نماز میں جان پیدا ہو جاتی. بھئی 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے وضو میں تو وہ تو عادت ہے, ہاتھ دھو رہے. اگر یہ استحزار ہو جائے کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے, میں میرے نبی کی نقل اتار رہا ہوں, اللہ کی قسم ہاتھ دھونے کا مزہ آ جائے. انسان کو ایک پیار آ جائے, محبت آ جائے. استحزار سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. آج کی مجلس میں یہ نیت کرو اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ انشاءاللہ آپ مجھے سنتیں سیکھنی ہے. انشاءاللہ
کسی اللہ والے کے پاس جاؤں وہاں بھی سنتیں سیکھنی ہے، اللہ کے راستوں میں وقت لگاؤں وہاں جا کے بھی سنتیں سیکھنی ہے، مسجد میں آ کے بیٹھوں میرے پاس وقت ہو وہاں بھی مجھے سنتیں سیکھنی ہے، اور جب رات سونے سے پہلے میرے بستر پہ ایک کتاب ہو پیارے نبی کی پیاری سنتیں، اس میں بہت سی سنتیں لکھی ہے، 15-20 روپے کی کتاب ہے، سونے سے پہلے 2-3 سنتیں پڑھ لوں اور اس پر عمل کروں، ہر مہینے میں کم سے کم 100 سنتیں سیکھ لوں، ہر سال کم سے کم 1200 سنتیں سیکھ لوں، تاکہ میرے رب کو پیار آئے کہ اس کو میرے نبی سے سچی محبت ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، روزانہ سنتوں کو سیکھتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے کہا حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، بہت اچھا رہ جائیے، آپ کی خدمت کروں گا۔ 9 سال تک رہا، 9 سال تک۔ حضرت اجازت دے دو کسی اور بزرگ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ 9 سال آپ کے ساتھ رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے کہ آپ کی کوئی ایسی کرامت ہو گئی ہو، کوئی ایسی دعا قبول ہو گئی ہو، کوئی خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو، آپ نے بولا ہو اور یہ کام ہو گیا ہو۔ 9 سال آپ کے ساتھ رہا، ساری دنیا آپ کو بڑا اللہ والا کہتی ہے، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے پوچھا کہ بیٹا 9 سال تک کوئی ایک کام بھی تو نے مجھے سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نا وہ تو نہیں دیکھا، آپ سارے کام سنت کے ساتھ کر رہے ہیں، بیٹا یہ سب کرامتوں سے بہتر ہے۔ کرامت تو پنڈت سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، مجاہدہ کرے گا تو اس سے ظاہر ہو جائے گا، نفس کے خلاف چلے گا تو اس سے بھی کچھ خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے گا۔ کرامت سے انسان تھوڑی پہچانا جاتا ہے اللہ والا ہے یا نہیں، چمتکار سے انسان تھوڑی پہچانا جاتا ہے اللہ والا ہے یا نہیں، وہ تو میرے نبی کی سنتوں پہ چلے، کرامت ہو نہ ہو اللہ والا ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے، روزانہ 1000 کرامت ظاہر کرے، اللہ کی قسم اللہ سے دور ہے۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔